حقیقت ٹی وی کی ایک وائرل ویڈیو کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے وہ ایک ایسی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے جو شاید رکے گی ہی نہیں۔ تو آئیے ذرا اس ویڈیو کے دعووں کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال اتنی سنگین کیوں دکھائی دے رہی ہے۔ کہا تھا یہ جنگ نہیں رکے گی، یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے۔ ماخذی ویڈیو میں یہی وہ لائن ہے جو اس پورے بحران کی سنگینی کو واضح کرتی ہے۔ یہ الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی معمولی کشیدگی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے تنازع کا آغاز ہے جس کے نتائج عالمی سطح پر ہو سکتے ہیں۔ تو آخر یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ اس بحران کی جڑیں ایک خاص واقعے میں ہیں جو آبنائے ہرمز میں پیش آیا۔ ماخذ کے مطابق یہی وہ چنگاری تھی جس نے اس آگ کو بھڑکایا۔ بحران کا آغاز ایران کے ایک انتہائی بڑے قدم سے ہوا۔ ماخذ کے مطابق انہوں نے آبنائے ہرمز کی مکمل ناکہ بندی کا اعلان کر دیا۔ یہ ایک صاف پیغام تھا کہ دنیا کی اہم ترین تجارتی شاہراہوں میں سے ایک اب بند ہو چکی ہے۔ اچھا، جب یہ اعلان ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ماخذ کے مطابق بھارتی بحری جہازوں نے وارننگ کو نظر انداز کر دیا، جس پر ایران نے جوابی کارروائی کی۔ لیکن یہ کوئی بڑا حملہ نہیں تھا، بلکہ چھوٹی کشتیوں کے ذریعے ایک علامتی کارروائی تھی، صرف ایک پیغام بھیجنے کے لیے۔ اور لگتا ہے پیغام پہنچ گیا، کیونکہ بھارتی جہاز فوراً اپنا راستہ بدل کر پیچھے ہٹ گئے۔ اور یہ کوئی معمولی جہاز بھی نہیں تھا۔ ماخذ بتاتا ہے کہ اس پر 20 لاکھ بیرل تیل لدا ہوا تھا۔ صرف اس ایک واقعے سے یہ صاف ہو گیا کہ آبنائے کی بندش عالمی معیشت کو کتنا بڑا دھچکا پہنچا سکتی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ماخذ کے مطابق یہ جو واقعہ ہوا یہ الگ سے نہیں ہوا تھا، یہ تو دراصل ایران اور امریکہ کے درمیان پہلے سے جاری ایک بڑی کشیدگی کا حصہ تھا، جس میں امریکہ کی بحری ناکہ بندی ایک اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ یہاں سے ایک خطرناک کھیل شروع ہوا۔ ماخذ کے مطابق ایران نے آبنائے بند کی تو دوسری طرف امریکہ نے اپنی بحری ناکہ بندی اور سخت کر دی۔ مطلب ایکشن کا ری ایکشن آ رہا تھا اور کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا، جس سے صورتحال بس بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ امریکہ نے صرف ناکہ بندی ہی نہیں کی۔ ماخذ کے مطابق انہوں نے بحر احمر میں اپنی سب سے بڑی فوجی طاقت بھیج دی، دنیا کا سب سے بڑا طیارہ بردار بحری جہاز اور اس کے ساتھ 2 تباہ کن جنگی جہاز۔ یہ طاقت کا ایک کھلا مظاہرہ تھا، ایک واضح پیغام۔ تو ایک طرف تو یہ فوجی مہازارائی چل رہی تھی اور دوسری طرف سفارتی کوششیں بھی ہو رہی تھیں، لیکن ماخذی ویڈیو ان مذاکرات پر بہت گہرے شکوک اور شبہات کا اظہار کرتی ہے اور اسے ایک بہت ہی خاص نام دیتی ہے: سرکس۔ ماخذ کا مرکزی دعویٰ اس ایک جملے میں ہے: ٹرمپ مذاکرات کی میز سجا کر دوبارہ بمباری کرے گا۔ یعنی ان کے مطابق یہ سفارتی کوششیں صرف ایک دکھاوا ہیں، اصل ارادہ تو کچھ اور ہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ سفارتی عمل پر اتنا عدم اعتماد کیوں ہے؟ ماخذ اس کی کچھ وجوہات بتاتا ہے۔ ایک تو صدر ٹرمپ کے متضاد بیانات، پھر ان کے ناقابل اعتماد وعدے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کوئی بھی ملک ان کی گارنٹی دینے کو تیار نہیں تھا۔ اسی لیے ویڈیو اس پورے عمل کو ایک سرکس کہتی ہے، سنجیدہ مذاکرات نہیں۔ تو یہ سفارتی سرکس ہے کیا؟ ماخذ کے مطابق یہ وہ صورتحال ہوتی ہے جہاں بات چیت کا مقصد مسئلہ حل کرنا ہوتا ہی نہیں، بلکہ مستقبل میں کسی فوجی کارروائی کے لیے ایک بہانہ تیار کرنا ہوتا ہے۔ یعنی مذاکرات نہیں، صرف ایک ڈرامہ۔ اب یہ معاملہ صرف امریکہ اور ایران کا نہیں رہا تھا۔ ماخذ کے مطابق پورا خطہ ہی ایک بارود خانے کی طرح بن چکا تھا، جہاں کئی اور چنگاریاں بھی بھڑک رہی تھیں۔ ذرا دیکھیں کہ حالات کتنی تیزی سے بگڑ رہے تھے۔ ماخذ کا دعویٰ ہے کہ ایران ایک بڑے حملے کے بالکل قریب تھا، پھر اچانک خبر آئی کہ اسرائیل نے لبنان پر حملہ کر دیا ہے، اور اسی دوران ایک اہم جنگ بندی بھی ختم ہونے والی تھی۔ یہ سارے واقعات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور خطے کو ایک بہت بڑے طوفان کی طرف دھکیل رہے تھے۔ اس پورے کھیل میں ہر بڑے کردار کا اپنا الگ ایجنڈا تھا۔ ماخذ کے مطابق ایک طرف اسرائیل تھا جو امریکہ کو ایران پر حملے کے لیے اکسا رہا تھا، دوسری طرف خلیجی ممالک تھے جو چاہتے تھے کہ کشیدگی کم ہو، اور ان سب کے بیچ ایران نے صاف کہہ دیا کہ وہ اپنے جوہری پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اور یہاں ماخذ ایک بہت اہم سوال اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا کی توجہ ایران کے جوہری پروگرام پر تو ہے، لیکن اسرائیل کے جوہری پروگرام پر کوئی بات کیوں نہیں کرتا؟ ویڈیو اسے بین الاقوامی پالیسی کا دوہرا معیار قرار دیتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ علاقائی بحران تو ہے، لیکن اس کے پوری دنیا کے لیے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟
ماخذ کے مطابق اس کی آگ صرف مشرق وسطی تک نہیں رہے گی بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ معاشی طور پر ماخذ ایک بہت ہی خوفناک تصویر پیش کرتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں گی، جس سے عالمی منڈی کریش ہو سکتی ہے، یعنی ایک ایسا عالمی مالیاتی بحران جس کا شاید ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ماخذ میں ایک بہت ہی چونکا دینے والا جملہ ایرانی جذبات سے منسوب کیا گیا ہے: دنیا تباہ ہو جائے، ہمیں اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ لائن دکھاتی ہے کہ فریقین کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو ماخذی ویڈیو کے مطابق دنیا ایک دھانے پہ کھڑی ہے۔ اس کا پورا تجزیہ ہمیں ایک بہت ہی خطرناک مستقبل دکھاتا ہے اور آخر میں ایک ہی سوال چھوڑ جاتا ہے: آگے کیا ہوگا؟